شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کعبہ نے خطبہ حج دیتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، غلط تصورات سے دور رہیں اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تعمیراتی شعبے کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، جس کا مقصد ملکی معیشت پر کرونا وبا کے منفی اثرات کو کم کرنا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے آج فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے بعض تقاضے پورے کرنے کے لیے 2 بلوں کی منظوری دے دی۔ بھارت چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر 35,000 اضافی فوجی تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے فوری خاتمے کے آثار معدوم دکھائی دیتے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور غلط تصورات سے دور رہتے ہوئے صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ یہ بات امام کعبہ شیخ عبداللہ بن سلمان المانی نے آج سعودی عرب میں مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے تمام مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ بھائی چارے کے ساتھ متحد رہیں اور والدین، بچوں، عزیز و اقارب اور تمام جانداروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ اسلام ہر قسم کی بغاوت کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے تحفظ کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی ہر سرگرمی سے گریز کریں۔ حجاج پورا دن عرفات میں گزاریں گے، اس دوران امت کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ غروب آفتاب کے بعد عازمین مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے اور رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قومی معیشت پر کرونا وائرس وبا کے اثرات کو کم کرنے، اقتصادی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تعمیراتی شعبے کو فروغ دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ، تعمیرات اور ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور کاروباری برادری کو ان مراحل سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری کو اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور حکومت اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سینٹ نے آج انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 منظور کر لیے۔ یہ بل پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے پیش کیے۔ اس سے پہلے قانون اور انصاف کے بارے میں ایوان بالا کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جاوید عباسی نے ان بلوں پر رپورٹس پیش کیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف پاکستان کی عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے FATF سے متعلقہ قانون سازی کے خلاف نہیں ہے۔ قومی اسمبلی نے آج انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ترمیمی بل مجریہ 2020 کی منظوری دی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے FATF سے متعلقہ قانون سازی منظور کرنے اور پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کے حوالے سے بھارتی عزائم ناکام بنانے پر سینٹ ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے یہ قانون سازی کی ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے نظر ثانی آرڈیننس 2020 کے اجرا کے حوالے سے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بھی پاکستان کی عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے کا ایک اقدام تھا۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو اسلحہ ذخیرہ کرنے سے روکے، جس سے جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ دنیا پہلے ہی BJP حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور متعصبانہ رویے سے آگاہ ہے، جو منفی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے رافیل طیاروں کی حالیہ خریداری کی اطلاعات کے رد عمل میں ترجمان نے کہا کہ بھارت اپنی حقیقی دفاعی ضروریات سے زیادہ فوجی صلاحیت بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
بھارت چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر 35,000 اضافی فوجی تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے ممکنہ فوری خاتمے کے آثار معدوم ہو رہے ہیں۔ دہلی میں قائم تھنک ٹینک دی یونائیٹڈ سروس انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے ڈائریکٹر بی کے شرما نے کہا کہ کم از کم لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی نوعیت ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرف سے اضافی فوج اس وقت تک واپس نہیں بلائی جائے گی جب تک اعلیٰ ترین سیاسی سطح پر فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔